بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا میں ہم سب شرکت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ہر ظالم کے ظلم سے، حاسد کے حسد سے، شریر کے شر سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج بڑا ہی مختصر اور بڑا ہی بہترین قسم کا عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ مال کے مسائل سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ رزق کے مسائل سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ عموماً لوگ بات کیا کرتی ہیں کہ ہمارے پاس رزق کے وسائل نہیں ہے، کمائیں بھی تو کہاں سے کمائیں، اور جو مہنگائی کا دور جا رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت مشکل دور ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو افلاس کی وجہ سے اپنی جانیں لے رہے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بہت حالات مشکل کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ زندگی اللہ رب العزت کی امانت ہے ہم سب کے پاس، اور اس امانت کی ہم نے تب تک حفاظت کرنی ہے جب تک اللہ رب العزت خود اس امانت کو واپس نہیں لے لیتے۔ ہم اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنی جان کو نہیں لے سکتے، اور ہم حالات سے گھبرا نہیں سکتے۔ یہی قانون ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہو جائیں، خدا نخواستہ تو پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو جوڑیے، اپنی تمام ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کیجیے، جو اللہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ مشکلات بھی آسمان سے آتی ہیں تو ان کا حل بھی آسمان سے ہی ہمیں ملے گا، وہیں پر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ جو مشکلات بھیجنے والا ہے وہی آسانیاں بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی خدا نخواستہ ایسے حالات ہوں تو گھبرائیے نہیں، بلکہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی اتنی جلدی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل ہے یہ دراصل اسم اعظم کا عمل ہے۔ میں نے جو کہا کہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بادشاہ وظیفہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور یہ دو اللہ رب العزت کے نام جو اسم اعظم ہیں ان کا وظیفہ ہے۔ ان کو آپ نے کرنا ہے اپنی ضرورت، اپنی حاجت کے لیے۔ اس کا طریقہ آپ سمجھ لیں اور پھر اس طرح کیجئے گا۔ جب آپ وظیفے کا آغاز کرنے لگیں تو آپ نے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق صدقہ کر دینا ہے، کہیں پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر رات کے ایک وقت آپ نے کسی بھی وقت، عشاء کے بعد رات پوری ہے اور کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور پھر آپ درمیان میں 313 مرتبہ یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنی تمام تر حاجات اور ضروریات کے لیے اپنے رب سے رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے، انکساری سے، خوب یقین کامل کے ساتھ آپ نے دعا کر لینی ہے۔ ناظرین اکرام، چند دن ہی نہیں گزریں گے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات پوری ہو گئی ہیں۔ اور جب آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کی حاجت اور ضرورت پوری نہ ہو۔
اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ اللہ حافظ و ناصر۔